نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے ہوئے اپنی حاجتیں اور دعائیں اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت 97 سے۔ آیت 97 to 101 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل نے حضرت جبرائیل پر کیا بہتان لگایا۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ اگر کوئی شخص جبرائیل کا دشمن ہے تو ہوا کرے، انہوں نے تو یہ کلام اللہ کی اجازت سے تمہارے دل پر اتارا ہے، جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے اور ایمان والوں کے لیے مجسم ہدایت اور خوشخبری ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں اور رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو وہ سن رکھے کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بے شک ہم نے آپ پر ایسی آیتیں اتاری ہیں جو حق کو آشکار کرنے والی ہیں، اور ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں۔ بے شک یا رب العالمین، یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ ان لوگوں نے جب کوئی عہد کیا، ان کے ایک گروہ نے اسے ہمیشہ توڑ پھینکا، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان لاتے ہی نہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آئے جو اس تورات کی تصدیق کر رہے تھے جو ان کے پاس ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب تورات اور انجیل کو اس طرح پس پش ڈال دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہ تھے کہ اس میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی تھیں۔ بنی اسرائیل کا وہ حال تھا کہ میں نہ مانو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے کی خاطر انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام پر بھی بہتان لگا دیا کہ چونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس وحی لے کے آتے ہیں تو ہم انہیں اپنا دشمن مانتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے لیے بہت سخت احکامات لے کے آئے تھے، تو اسی لیے ہم آپ کو بھی نہیں مانتے۔ یا رب العالمین، بے شک تو وحدہ لا شریک ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے رسول اور بندے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں ہمیشہ ایمان پر ثابت قدم رکھ، ایمان کی حالت میں موت دے اور ایمان کی حالت میں پھر اٹھانا، آمین۔ اور اب آیت 102 to 103 میں اللہ سبحانہ وتعالی بتا رہا ہے کہ جادو کا عمل کفر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بنی اسرائیل ان منتروں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کی زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا، البتہ شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کرتے تھے۔ نیز یہ بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر نازل کی گئی تھی۔ یہ دو فرشتے کسی کو اس وقت تک کوئی تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک اس سے یہ نہ کہہ دیں گے کہ ہم محض آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہٰذا تم جادو کے پیچھے لگ کر کفر اختیار نہ کرنا۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی پیدا کر دیں۔ ویسے یہ واضح رہے کہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر وہ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھی اور فائدہ مند نہ تھی، اور وہ یہ بھی خوب جانتے تھے کہ جو شخص ان چیزوں کا خریدار بنے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ چیز بہت بری تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالیں۔ کاش کہ ان کو اس بات کا حقیقی علم ہوتا۔ بے شک، اور اس کے برعکس اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے
تو اللہ کے پاس سے ملنے والا ثواب یقیناً کہیں زیادہ بہتر ہوتا۔ کاش کہ ان کو اس بات کا بھی حقیقی علم ہوتا۔ یا رب العالمین، جادو بے شک کافرانہ عمل ہے جیسا کہ تو نے ہمیں یہاں بتایا۔ یا اللہ تو ہمیں اس عمل سے محفوظ فرما اور اس سے بھی محفوظ فرما کہ کوئی ہم پر جادو کرے۔ بے شک ہر چیز تیرے حکم کی تابع ہے۔ آمین۔ آیت 104 to 105 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گستاخان رسول کے لیے دردناک عذاب کی بشارت دی ہے۔ ایمان والو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر رعینا نہ کہا کرو اور انظرنا کہہ دیا کرو اور سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مدینہ کے یہودی رعینا کے بجائے اس سے ملتا جلتا لفظ استعمال کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کی کوشش کرتے، جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رعینا کے بجائے انظرنا کا لفظ سکھایا، کیونکہ اس کے معنی ہے ہم پر شفقت کی نظر فرمائیے، اور اس کے میننگ بھی چینج نہیں ہو سکتے تھے۔ سبحان اللہ۔ کافر لوگ خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی تم پر نازل ہو، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرما لیتا ہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ بے شک یا رب العالمین، یا رب العالمین، ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا سوال کرتے ہیں، اور ہم تجھ سے ایسے کاموں کی توفیق چاہتے ہیں جو تیری محبت کے حصول کا سبب بنے۔ آمین۔ اے اللہ، اس کتاب قرآن پاک میں سے ہماری زبانیں جو پڑھتی ہیں، اس میں ہمیں تفکر، تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اور اس کے معنوں اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک ہم زندہ رہیں اس کے مطابق عمل کریں۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آمین، اللہم آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔